کہا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈز کیس میں 14 سال کی قید سے یہ حقیقت اب عیاں ہو گئی ہے کہ اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حمام میں وہ لیڈر زیادہ بے شرمی سے ننگے ہو رہے ہیں جو آج بھی پارسائی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں بلال غوری سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی واقعی بے گناہ ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد نونہالہ نے انقلاب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے قائد کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بنانے پر 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ وطن عزیز میں سیاستدانوں کو احتساب کی آڑ میں مشق ستم بنایا جاتا رہا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ حالیہ مہم بھی اسی ریشہ دوانیوں کی کسی نئے سلسلے کی کڑی ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حقائق کو مسخ کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوتھیوں کی جانب سے یہ تعویل بھی پیش کی جا رہی ہے کہ برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈز حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع ہو گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ عمران خان یہ پیسے گھر تو نہیں لے گیا، اسے تو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوا۔ کیا واقعی یہ اتنا سادہ اور سیدھا سا معاملہ ہے؟ آئیے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ محبان عمران کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے سے ہی تحقیقات کر رہی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر 19 نومبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر ایڈوکیٹ کی سربراہی میں کام کر رہے ایسس ریکوری یونٹ کی طرف سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو خط کیوں لکھا گیا کہ ون ہائیڈ پارک پیلس منی لانڈرنگ کے پیسے سے خریدی گئی ہے؟ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور جب کارروائی ہو گئی تو مئی 2019 میں ایسٹ ریکوری یونٹ نے برطانوی حکام کو خط لکھ کر سب اچھے کی رپورٹ دے دی اور بتایا کہ ہم نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، آپ بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں۔ بلال غوری کے بقول دسمبر 2019 میں کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اجازت پر نان ایجنڈا آئٹم کے تحت مرزا شہزاد اکبر نے ایک بند لفافہ پیش کیا اور اس کی منظوری کی کوشش کی گئی۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کس چیز کی منظوری لی جا رہی ہے۔ کہا گیا کہ اس لفافے کو کھولنے سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یوں 190 ملین پاؤنڈز کی رقم جو حکومت پاکستان کے خزانے میں آنی تھی، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کی وجہ سے واپس اسی شخص کی جیب میں چلی گئی جس سے وصول کر کے پاکستان بھیجی گئی تھی۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو عدالت نے جرمانہ کیا ہو، اس دوران کسی اور مقدمے میں مال مسروقہ پکڑے جائے تو متعلقہ پولیس افسر ملزم سے تعلق نبھاتے ہوئے چوری کا مال عدالت میں جمع کروا دے تاکہ جرمانہ ادا کیا جا سکے اور اس کے بدلے رشوت لے کر مسجد بنا دے۔ جب اسے سزا سنائی جائے تو کہے کہ کیسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنانے پر سزا سنا دی، حالانکہ مال مسروقہ مال خانے میں جمع نہیں ہوا۔ اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ مال عدالت کے حوالے تو کیا گیا ہے، اپنے گھر تو نہیں لے گیا۔ بلال کہتے ہیں کہ آپ بیانیہ ضرور بنائیں، ہتھیلی پر سرسوں جمائیں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں نہ لائیں، مذہب کارڈ کھیلنے سے گریز کریں۔ اگر عمران خان نے واقعی عبدالقادر جیلانی کے نام سے یونیورسٹی بنانی ہوتی تو بطور وزیر اعظم ان کے لیے کیا دقت تھی؟ ٹرسٹ کے جھمیلے میں پڑنے اور کسی کاروباری شخصیت سے زمین حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آ کر گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے، تو پنجاب یا پھر خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں القادر یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کر دیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی اس واردات کے عوض انہوں نے جلسوں کے اخراجات کے علاوہ کئی طرح کے مالی فوائد سمیٹے۔ صرف سوہاوا میں ہی نہیں بلکہ مڑا نور اسلام آباد میں بھی 240 کنال اراضی حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ ہیرے کی انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کچھ حاصل کیا گیا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ساز باز نہیں تھی، سہولت کاری نہیں کی گئی، تو پھر عمران خان اور ان کی اہلیہ پر عنایات اور مہربانیوں کا سبب کیا تھا؟ بلال غوری کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں ٹرائل کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا پر اٹھائے گئے اعتراضات کی طرف۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حبیب وہاب الخیری کو پولیس نے گرفتار کیا۔ انہیں عدالت میں پیش کیے بغیر ہی جج ناصر جاوید رانا سے جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ سینئر صحافی آصف بشیر چودھری جو آج کل جیو نیوز میں ہیں، انہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا تو چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا اور جج ناصر جاوید رانا کو کسی عدالتی منصب کے لیے ناموزوں قرار دے دیا۔ بعد ازاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس چودھری افتخار حسین نے انکوائری کے بعد انہیں کلین
क्लीन चिट दे दी। सवाल यह है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को जज साहब के माजी पर किसी किस्म का कोई एतराज था तो मुकदमे की समाअत शुरू होते ही ये नुक्ता उठाया जाता। बिलाल गौरी कहते हैं कि आपको याद होगा कि जब एहतिसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियोस लीक हुई तो इन्हें बरतरफ कर दिया गया, मगर उनका दिया हुआ फैसला बरकरार रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के बाद नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा खत्म हुई। अलकादर ट्रस्ट केस में सुनाई गई सजा का मामला भी हाई कोर्ट में ही तय होगा। मुमकिन है कानूनी मुशगाफियों का फायदा उठाते हुए इमरान किसी मरहले पर इस मुकदमे से बरी हो जाएं, मगर ये इल्जामात कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बदउनवानी की इस अजीब व गरीब वारदात से ये हकीकत अब आया हो गई है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। नौनिहाला ने इनकलाब सख्त मुस्तरिब है और समझ नहीं आ पा रही कि इस चोरी का दिफा कैसे करें। सितम बालाए सितम तो ये है कि कमबख्त सदर ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में कप्तान की रिहाई का मुतालबा नहीं किया।